مارچ کو یہ صرف سردار شیر بہادر کی فتح نہیں بلکہ ایبٹباد میں رہنے والے ہر اس آدمی کی فتح ہے جو ان سیاسی قبضہ مافیوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ایک عظیم تر مستقبل کی خواہش مند ہیں۔ ہم نے سوچا جب میں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا تو مختلف سیاسی پارٹیوں سے بات چیت بھی ہوئی، کچھ سیاسی پارٹیوں نے ٹکٹ کے بھی آفر کی، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد اپنے گروپ اور اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی، اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی یہ ووٹ ایک عام آدمی کے پاس ہے۔ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معززین اور اپنے اپنے علاقے کے اکابرین، ووٹ تو ایک عام آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ جب ووٹ عام آدمی کے پاس ہے تو میں یہ دو پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں جنہوں نے آج سے نہیں گزشتہ 70 سالوں سے پاکستان کے عوام کا اتصال کر رہی ہیں، جب ایک پارٹی آتی ہے تو لوگ دعائیاں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑائے، جب وہ جاتا ہے تو اگلا آنے والا وہ بد سے بدترین ہوتا ہے، اور لوگ پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان ظالموں سے جان چھوٹے۔ آج کے جو ملکی حالات ہیں اور خاص کر ہمارے علاقے کے جو حالات ہیں اس پہ ہر آدمی پریشان ہے۔ میری بھی کافی عمر ہو گئی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ لوگ شام کو گھر جاتے ہوئے آٹا جو ہے وہ شاپر میں لے کے جاتے ہیں اور کلو میں لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک غریب آدمی، ایک تنخواہ دار آدمی، ایک مزدور، اس کے لیے زندگی عذاب بن گئی ہے، اور خاص کر اس ملک کا سفید پوش طبقہ، اس کے پاس تو لگتا ہے کہ خودکشی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا۔ جب آپ اپنے گھر کے لیے آٹا خریدتے ہیں تو ڈالڈے کے پیسے نہیں رہتے، ڈالڈا خریدتے ہیں تو چینی خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ہمت کر کے گھر میں اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کر لے تو اس کے لیے دوائی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ دوائی پوری کر لیں تو آپ کے پاس بجلی اور گیس کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ نہ صرف اتنا، آپ کے بچے اسکول جاتے ہوں گے تو آپ کے پاس اسکول کی فیس نہیں ہوتی ہوگی، اگر اسکول کی فیس آپ کر لیں تو آپ کے پاس بچوں کے لیے یونیفارم کے پیسے نہیں، اور پھر بھی یہ بے شرم اور بے حیا لوگ عوام کی اتنی تباہی مچانے کے بعد پھر بھی آ جاتے ہیں اور آپ سے ووٹ مانگتے ہیں۔ یا تو انہیں یہ احساس ہے، یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام نہ ان کے دل میں، ان کے جسم میں دل ہے، نہ ان کا دماغ ہے، ورنہ کون اپنے دشمن کو، اپنی اولاد کی دشمن کو، اپنے آنے والی نسلوں کے دشمن کو کوئی کیوں کر ووٹ دے گا؟ ایبٹباد کی سیاست، بے شمار لوگ ہیں ایبٹباد میں رہنے والے، اس محلے میں رہنے والے، اس یونین کونسل میں رہنے والے، کہ وہ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ کسی کی گلی نہیں ہوگی پکی، کسی کے پاس بجلی کا کھمبا نہیں ہوگا،
کہیں پانی کی نالی نہیں ہوگی، کہیں صاف پینے کا پانی نہیں ہوگا. ہمارے جو نوجوان کئی ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کے لیے سفارش کے بغیر یا رشوت کے بغیر نوکری نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس نظام کو قبول کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس نظام کو مانتے نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کو ووٹ دینے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتے آپ لوگ. اس ایبٹ شہر میں گزشتہ 40-50 سالوں سے 2 سیاسی خاندان ایبٹ کی سیاست پہ قابض ہیں. باریاں بدلتے ہیں، کبھی ایک جیت جاتا ہے، کبھی دوسرا جیت جاتا ہے، لیکن عوام کے لیے تو کبھی کسی نے نہیں سوچا. یہ لوگ جو کیری ڈبے پہ گھومتے ہوتے تھے یا ان کے پلازے، ان کی کوٹھیاں 100 کنال کی کوٹھی میں رہتے ہیں، یہ لوگ ہر الیکشن لڑتے ہیں، 2 لڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ آگے بیٹھی ہوئی تمام عوام، اس ڈسٹرکٹ ایبٹ میں 17-18 لاکھ کی آبادی ہے. کیا اس میں اور کوئی قابل آدمی نہیں جو یہ الیکشن لڑ سکے یا عوام کی خدمت کر سکے؟ ان لوگوں نے عوام کا اتصال کیا. عوام کو بچہ جو ہے وہ لیڈر پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے اور میرے گھر میں پیدا ہونے والے بچے ان کی رعایا ہیں. ہم لوگ رعایا ہیں اور یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ان کے کاسا لیس جو ہوتے ہیں، جو ان کے چاپلوس ہیں، جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، نوکری ملتی ہے تو ان کو ملتی ہے، ٹھیکہ ملتا ہے تو ان کو ملتا ہے. تو ایک عام آدمی جو ووٹر ہے، جو بڑی تعداد میں میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ ایبٹ کے اندر کوئی کام سفارش کے بغیر یا رشوت کے بغیر ہوتا ہے؟ اگر یہ نظام ہے جس میں ایک آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں، عوام کے فائدے کے لیے کوئی نہیں سوچتا، تو اس نظام کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ اس نظام سے ہم لوگ باغی ہیں. ہم وہ ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں اس ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں پہ کم از کم ایک عام آدمی کی عزت نفس تو بحال ہو. آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں تو وہ سرکاری افسر جو ہے وہ اپنے آپ کو سرکاری نوکر سمجھے. یہ جو کرپشن ہوتی ہے ادھر، اور یہ 50-50 اور 100 کنال کے گھروں میں یہ جو سرکاری شہزادے رہتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس کاٹا جاتا ہے، اس ٹیکس کی کمائی پہ یہ عیاشیاں کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پیسوں پہ یہ کھاتے ہیں، پلتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اور پھر ہمیں محکوم بناتے ہیں. تو ہم اس نظام کو کیسے مانیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری کمائی پہ پلتے، اور ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جب کسی سرکاری افسر میں جائے، سرکاری دفتر میں جائے، تو اس کو کم از کم اتنا تو احساس ہو کہ وہ اس ملک کا ایک شریف اور عزت دار شہری ہے. یہ لوگ الیکشن جیتتے ہیں تو ان کے دروازوں کے باہر 6